السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے کامیابی کا پیغام، اس کتاب کا جو ہے نا پیج نمبر ہے 26 اور ٹاپک ہے مقصد کی اہمیت۔ تو دوستو، دنیا میں آج تک کسی ایسے انسان نے کامیابی حاصل نہیں کی جس کا زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو۔ آئندہ بھی کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مقصد کا تعین نہ کرے۔ اچھا، آپ کی صلاحیتیں، وقت، ذہانت، محنت، کوشش، جذبہ و جنون اور قربانیاں کسی کام نہیں آئیں گی اگر یہ کسی خاص مقصد کے زیر تابع نہیں۔ یہ دنیا تعلیم یافتہ، ذہین اور محنتی لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد واضح نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور وہ ایک چوراہے پر پہنچا، ایک چوک پہ کھڑا ہے۔ اچھا، اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بوڑھے راہگیر سے پوچھا کہ یہ سامنے والی سڑک کہاں جا رہی ہے؟ بوڑھے نے پوچھا، بیٹا تمہیں کہاں جانا ہے؟ وہ آدمی بولا، میں صرف چلنا چاہتا ہوں، اصل میں مجھے کہیں نہیں جانا۔ تو اس پر بوڑھا جو ہے نا ہنس کے کہتا ہے کہ جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں کدھر جانا ہے تو پھر تم کوئی بھی راستہ اپنا لو، ایسے چلنا ہی ہے تو کسی سڑک پہ چلتے رہو بس۔ اسی طرح فٹ بال کھیلتے ہوئے جیسے دو گول بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں اور گول بنائے ہوتے ہیں، اگر وہ گول نہ بنائے تو سارا دن کھیلتے رہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ کوئی گول ہوگا، نہ کوئی جیتے گا، نہ کوئی ہارے گا۔ تو اسی طرح ماہرین کی تحقیق کے مطابق دنیا کے 97% لوگوں کا کوئی واضح نصب العین نہیں ہے، وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں۔ خواہشات پا لینا بہت آسان کام ہے، خواہشات کا پا لینا بہت آسان کام ہے، لیکن ان خواہشات کو برقرار رکھتے ہوئے منظم طریقے سے اور جذبہ و جنون سے ایک واضح مقصد کی شکل دینا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے خواہشات سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن مقصد کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کا ذہین ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنا آپ کا با مقصد ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں مقصد کا ہونا آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ عظیم ذہنوں میں خواب ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات ہوتی ہیں۔ ابھی آپ سوچیں، دیکھیں کیسی بات لکھی ہے کہ جو عظیم ذہن ہوتے ہیں ان میں خواب ہوتے ہیں اور جو پست ذہن ہوتے ہیں ان میں صرف فقط خواہشات ہوتی ہیں۔ خواہش ایک بیج کی مانند ہے، جب تک اسے بویا نہ جائے یہ آپ کو فصل نہیں دے گی۔ دنیا کے کسی بینک میں خواہشات کیش نہیں کرائی جاتی، لیکن جب کسی کی خواہش جنون بن جاتی ہے تو وہی شخص بے شمار بینکوں کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کی خواہش جنون بن جاتی ہے تو وہی شخص بے شمار بینکوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جب آپ ایک مقصد منتخب کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ بظاہر آپ کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کا ذہن ہر وقت اس منتخب شدہ مقصد کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ مقصد کے انتخاب کے بعد لاتعداد مواقع، اپارچونٹیز آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور حالات بھی خود بخود آپ کی کامیابی کے موافق ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو بھی جب مؤدب عدسے سے ایک جگہ مرکوز کیا جاتا ہے، یہ بات چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں جو ہے نا یہ شیشے ملتے تھے، یہ جو مؤدب عدسے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم سے سورج کی روشنی کے سامنے اس طرح کر کے اور نیچے زمین پہ لگاتے تو اس سے یقین کریں آگ لگ جاتی تھی، کاغذوں کو آگ لگا لیتے تھے۔ تو سورج کی ساری روشنی اس مؤدب عدسے کی وجہ سے جو ہے نا وہ نیچے ایک جگہ پہ ہوتی تھی اور وہ ہیٹ جو ہے نا بن جاتی تھی، تو وہ کاغذ کو آگ لگا کر جلا دیتی تھی۔ ذہن کی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں بھی جب ایک مقصد کے زیر تابع ہو کر ارتکاز کی قوت حاصل کرتی ہیں تو آپ کو کامیاب بنا دیتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو کیریئر پلاننگ اور با مقصد زندگی کی اہمیت نہیں بتائی جاتی، اس لیے وہ ڈگریوں کے انبار لگا دیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ ایسے بے شمار نوجوان آپ کو ملیں گے جنہوں نے 5 مختلف مضامین میں ماسٹر کیا ہوگا، لیکن وہ ایک بھی شعبے کے ماسٹر نہیں ہوتے ہیں۔
اس لیے کامیابی اور خوشحالی ان کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ وہ نوجوان جلدی کامیاب ہو جاتا ہے جس نے ایک مخصوص مقصد کے تحت تعلیم حاصل کی ہو اور ایک خاص شعبے کا ماہر ہو، بجائے اس کے کہ جس نے پورا انسائکلوپیڈیا حفظ کیا ہو اور ایک فقرہ بھی اس کے جذبہ عمل کا جز نہ بن سکا ہو۔ آپ جتنا مرضی تعلیم یافتہ ہو جائیں اور کتابوں کے انبار پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے بہترین لباس زیب تن کر لیا اور آپ کو کہیں بھی نہیں جانا۔ مطلب جیسے کہیں جانا ہوتا ہے تو بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کہیں نہیں جانا تو آپ نے بہت اچھا لباس پہن لیا اور آپ کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں۔ تعلیم فقط روزی کمانا ہی نہیں بلکہ جینا بھی سکھاتی ہے۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ آپ کا مقصد آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیتا ہے۔ بڑے مقاصد زیادہ جوش و خروش پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاند کو ہدف بنائیں گے، چاند نہ ملا تو ستارے آپ کے دامن کو بھر دیں گے۔ اس لیے آپ ایک بڑے مقصد کا انتخاب کیجئے۔ مقصد زمانہ حال کا وہ ارادہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے مستقبل کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مقصد آپ کو ایک شناخت دیتا ہے۔ موجودہ مقام سے مطلوبہ مقام تک کا فاصلہ مقصد ہی طے کراتا ہے۔ آپ کا مقصد آپ کے جینے کا سبب ہونا چاہیے، ورنہ آپ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ شکار شکاری کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شکاری غذا خوراک کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے جبکہ شکار اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں کی جو ہے نا اس کی خواہش میں یا اس کے جذبے میں فرق ہے۔ جب جان بچانے کے لیے بھاگے گا تو ظاہر ہے زیادہ کوشش کرے گا تو وہ شکاری سے بھاگ جائے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، حکیم محمد سعید، عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان سب کے پاس ایک واضح، حتمی اور منفرد مقصد حیات تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ ہوں گے۔ مقصد ہے کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کو آپ ڈھونڈیں تو بہت سارے مل جائیں گے۔ مقصد کا الگ ہونا بھی ضروری ہے، بلکہ آپ غور کریں کہ آپ کا مقصد آپ کے گرد موجود دیگر افراد سے مختلف ہوگا۔ دراصل آپ کا مزاج دوسروں سے مختلف ہے، اس لیے آپ کا مقصد بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ سارے ایک ہی ساز بجائیں تو کبھی پرکشش دھن تخلیق نہیں ہو سکتی۔ اگر تنوع نہ ہو تو دنیا کی ساری رونق ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے دوسروں کے مقاصد اور خوابوں پر تنقید کرنے کے بجائے آپ اپنا مقصد بنائیے۔ آپ کیا سمیٹنا چاہتے ہیں، کیا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کیسے انسان بننا چاہتے ہیں اور کیا بانٹنا چاہتے ہیں۔ یہی سوالات آپ کو مقصد منتخب کرنے پر ابھاریں گے۔ اپنی خواہشات کو منظم کیجیے اور اپنے مقصد کے تابع کیجیے۔ اسی طرح آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں، بننے کی صلاحیتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ واضح طور پر اپنے مقصد سے آشنا ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی کامیابی کے سفر کی ابتدا ہوگی، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کس سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ آئیے درست سمت کا تعین کیجیے۔ درست سمت کا تعین کریں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جب بھی یہ تو میں نے کاپی ٹو کاپی یہاں سے دیکھ کے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو دوستو بات یہ کہ جب بھی کوئی مقصد حاصل کرنا ہونا تو آپ ایک فوکس نہیں کریں گے نا، ایک مقصد کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے کہ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے شادی کرنی ہوتی ہے کسی بچے کی یا بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ ایک دن مقرر کرتے ہیں۔ جب آپ دن مقرر کر لیتے ہیں تو ایک نیت اور ایک ارادہ بن جاتا ہے کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے۔ جب کرنا آپ اس کے لیے دن مقرر کر لیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن جب تک آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دن نہیں مقرر کرتے تو وہ نہیں ہوتا، وہ مشکل ٹینشن ہی بنی رہتی ہے۔ تو اس طرح زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے وہ فٹ بال کے اس کی وہ بات کی، اسی طرح کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں، اسی طرح ہاکی کھیل رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی گول بنے ہوتے ہیں، کوئی ایک ترتیب، ایک طریقہ بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح زندگی کا بھی کوئی طریقہ بنائے، زندگی کا کوئی مقصد واضح کریں کہ ہمیں کیا کرنا، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے۔ تو زندہ بس رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس یہ کافی ہے نا، روٹی مل رہی ہے، بس سو جاتے ہیں اور بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زندگی یہ نہیں ہے، زندگی
زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کے نام ہے، ورنہ مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں۔ زندہ ہیں اپنے لیے تو آپ ہر بندہ اپنا فائدہ نقصان تو کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جئیں اور اچھا سوچیں گے، دوسروں کے لیے سوچیں گے اور بھلائی سوچیں گے، دوسروں کا بھلا سوچیں گے۔ جیسے یہ عام کہتے ہیں کہ ہر دا بھلا ہر دی خیر، پنجابی میں کہتے ہیں ہر دا بھلا ہر دی خیر۔ جب آپ دوسروں کا بھلا اور خیر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جولی میں بھی خیر ڈال دے گا، لیکن جب آپ دوسروں کے لیے برا سوچیں گے تو پھر آپ مقصد ہے کہ ایٹومیٹکلی آپ کے لیے بھی مطلب آپ کو بھی پرابلمز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ آج کا میسج تھا، تو آج کی یہ ویڈیو تھی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔